اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے جو کچھ بھی مسخر کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہماری نعمت کو گن گن کر کے تھک جاؤ گے لیکن اس کا شمار نہیں کر سکتے، اور میری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تم گن گن کر تھک جاؤ گے۔ لیکن انسان کیا ہے کہ وہ باباؤں کے پیچھے، فقیروں کے پیچھے، درباروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین اتنا محبت کرتے ہیں کہ انسان کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ انسان جلد بیزار ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ صبر دینے کے لیے اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہونا، محروم مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت ہے، اس کو یہ مت سمجھنا کہ میری رحمت تیرے ساتھ نہیں ہے، تیرے کام نہیں آئے گی۔ پھر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بے شک انسان اور پتھر یہی دو ہیں جو جہنم کے ایندھن ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بچاؤ، گویا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں جو لوگ بھی اہل و عیال میں ہیں ان کو سمجھاتے رہیں کہ برائیوں سے بچو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے یہی اعلان کیا، یہی پیغام دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی غیر کی عبادت نہ کرنا، کسی غیر کی اطاعت نہ کرو۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی ہمیں کرنی ہوگی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن آج اتنے بڑے معبود کو چھوڑ کر کے، جس نے آسمان اور زمین کو اور بے شمار نعمت، جو ابھی میں نے آیت تلاوت کیا کہ اللہ نے کہا کہ تم میری نعمتوں کو گن گن کر کے تھک جاؤ گے لیکن اس کا شمار نہیں کر سکو گے، اور اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر کے ہم اس کے مخلوق کے پاس جا کر کے اپنا سر جھکاتے ہیں اور پھر اس کو بڑی اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، بڑی شان کی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ سب کو شرک بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ تو اللہ سے ہمیں اپنی جب مغفرت ہمیں اللہ سے مانگنے کا اللہ کہہ رہا ہے، حکم اللہ کا ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو، تو یعنی کہ ہماری جتنی بھی حاجات ہیں وہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میرے اولیاء سے مانگ لو، میرے نبی سے مانگ لو، میرے مخلوق سے مانگ لو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو، مومنوں کو نفع دیتی ہے نصیحت، اس لیے کرنی چاہیے سب کو، اور بھلے لوگ برا مانے تو مانے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ،
اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. پرے ٹو اللہ فار ہیز گریس. لیکن آج لوگ اللہ سے تو مانگتے نہیں ہیں اس کا فضل. بس شارٹ کٹ بابا کے دربار پہ جاؤ، مٹی چاٹ لو، وہاں کا تیل لے کر کے بدن میں لگا دو، بیماری ختم ہو جائے گی. وہاں کا پانی پی لو، وہاں کے گندے پانی، ایسے ایسے مزارات ہیں جہاں گٹر جیسے پانی بہہ رہے ہیں اور لوگ اس ناپاک پانی میں نہا نہا کر کے شفا یاب ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. ویسے تو اگر دیکھا جائے جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں کوئی نہ کوئی ان کا بھی مقدس مقام بنا ہوا ہے اپنے طریقے کے مطابق، اور ان کو وہاں بھی ان کے بھی مراد پوری ہو جاتی ہیں. میں نے ایک ہندو سے سوال کیا تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ تم لوگ کرتے ہو، یہ اس سے مانگتے ہو، یہ سارا تو ناجائز ہے. اس نے کہا نہیں ہمارا تو بھائی یہاں کام ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کام ہو گئے ہمارے. تو دیکھو عقیدہ ان کا ہے تو ان کا بھی کام ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں ہوتا، آج اگر کافروں کے گھر میں سارے بچے لنگڑے لولہے کانے اندھے پیدا ہوتے بونے، اور مسلمان کے گھر میں حسین حسین بچے پیدا ہوتے، تو ان کو تو یقین ہو جاتا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ نافرمان ہیں، اس وجہ سے اللہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کر. لیکن دنیا میں اللہ نے سب کو چھوٹ دے رکھا ہے. آج مسلمانوں کے پاس ساری نعمتیں ہوتی اللہ کی، اور کافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، اللہ ان کو کچھ نہیں دیتا. تو پھر وہ سمجھ جاتے، تو پھر تو امتحان نہ ہوا، پھر تو یعنی کہ آپ نے دکھا دیا. تو اس لیے دنیا میں سب کے ساتھ جینا مرنا، بیماری، سکھ دکھ، یہ سب کے ساتھ ہے برابر کے. مسلمان کی بھی وہی زندگی ہے، 60-70 سال 80 سال. ہندو اور عیسائی یہود نصارہ یہ وہ جتنے بھی ہیں ان کے یہاں بھی یہی لائف ہے. یہ تو نہیں کہ ان کی 50 سال میں وہ لوگ مر جا رہے ہیں اور مسلمان کو اللہ 100 سال کی زندگی دے رہا ہے. تو یہاں پہ سب برابر ہے. یہ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا. تو اس وجہ سے یہ لوگ سمجھتے نہیں. تو اللہ نے کہا کہ بندے کو اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. اسی کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے، اسی کی طرف اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے. جہاں سے ہم آئے ہیں پھر واپس وہیں جانا ہے. یہاں تو صرف لوگ آئے ہیں اپنا امتحان دینے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا 1 سال بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ امتحان کا وقت ہوتا ہے. اور جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں ان کو 3 گھنٹے کا وقت ملتا ہے، تو وہ 1 لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے ہیں اپنا ادھر ادھر باتوں میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میرا پرچہ خراب ہو گیا پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو اسی لیے یہاں ہم بھی آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر یہاں کامیابی اچھا ہم نے امتحان دیا تو کامیاب ہو جائیں گے، اوپر درجہ ہمارا ہو جائے گا، اور ورنہ پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے. لیکن انسان اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہے. اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ نے کہا الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ تم کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. جیسے کہ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی، آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور بڑی برکت والا اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ اللہ ایسا اللہ ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے. اور پھر اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر کے لوگ اس کے بنائے ہوئے انسان کے قبروں پہ جاتے ہیں، جبکہ وہ زندہ بھی نہیں ہے. زندہ ہو اور پھر آپ جائیں تو کہیں نہ کہیں بات ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
اب دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کو سکھا رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو۔ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا۔ یہ دعا کرنا چاہیے کیونکہ یہاں ظالم لوگ ایسے ایسے ہیں جو انسان کے کرتب دکھا دکھا کر کے انسان کی ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ دیکھ لئے آج مولوی لوگوں کو فرقے میں تقسیم کر دیا، وہ الگ میں الگ، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس کی مسجد میں نماز مت پڑھو۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھا دی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ یہ ظالم لوگ وہی ہیں جو ہمارے دین کے ایمان کے دشمن ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو گیا، گویا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو، قرآن کی باتوں پر عمل کرو، اللہ کے قانون کو نہ توڑو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کی بات کیا ہے؟ صراط مستقیم، جو اللہ نے بول دیا کہ یہ حلال ہے اس کو اپنا لو، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس کو چھوڑ دو۔ اس پر جو قائم ہوگا کامیاب ہو جائے گا۔ باقی یہ کسی سے سوال قیامت کے دن میں نہیں ہوگا کہ تم مزار پر کیوں نہیں گئے تھے، تم بابا سے کیوں نہیں مدد مانگ رہے تھے، ہمیں کیوں تنگ کیا، بار بار ہم سے ہی کیوں مانگتے تھے۔ یہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم فلانے پیر صاحب کو بڑا پیر کیوں نہیں مانتے تھے، فلانے کو اتنا کم کیوں سمجھتے تھے۔ یہ کچھ سوال نہیں ہوگا۔ بس جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس طریقے سے چلے۔ صرف وہاں پر سوال یہ ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، علم کیسے حاصل کیا، کہاں علم کا کتنا اس پر عمل کیا، کتنا لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ہے، اس کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ مال تو جہاں سے بھی آ جائے۔ وہ والے مسلمان ہم بن گئے ہیں کہ چوری کی مرغی اور اس کو تکبیر پڑھ کر کے حلال کر رہے ہیں۔ ارے تم 1000 مرتبہ بھی اس چوری کی مرغی پر بسم اللہ پڑھ دو، تکبیر پڑھ لو، وہ حلال ہونے کی نہیں ہے۔ جو چیز حلال ہونے کے لیے ہے، جس کو اللہ نے حلال کر دیا، اس پر تکبیر پڑھ کے پڑھو گے تو حلال ہو جائے گی۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ سمجھ کی کمی ہے۔ لوگ دیکھیے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اور پھر مرغی ذبح کراتے ہیں مولوی صاحب سے۔ ارے مولوی صاحب سے حلال کرواؤ، چاہے حاجی صاحب سے، چاہے پیر صاحب اس کو ذبح کریں۔ تمہاری یہ مرغی تم نے حرام پیسے سے خریدا ہے، یہ حرام ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ پیسہ جو کمایا ہے حرام کا اس کو جمع رہنے دو۔ راستے میں پڑی ہوئی بہت ساری مردار جانور ہوتے ہیں، اس کا گوشت لا کر کے کب کھا لیا کرو۔ سب سے آسان طریقہ ہے یہ۔ کیا ضرورت ہے اتنا محنت کرنے کی؟ محنت سے تم نے پیسے چوری کیے، ڈاکے ڈالے، لوگوں کا حق کھایا، اور لوگوں نے تم کو گالیاں بددعائیں بھی دیں، اور پھر تم اس پیسے کو دکان والے کو دے دیا، مرغی لے لیا، پھر اس مرغی کو بسم اللہ پڑھ کے حلال کر رہے ہو۔ وہ حلال تو ہوا ہی نہیں۔ اس سے بہتر ہے تم مردار کھا لو، اور دوسرے کو جس کا پیسہ تم نے لوٹا اس کا پیسہ اسے واپس دے دو، وہ پھر بھی بہتر ہے۔ کیونکہ تم فقیر ہو، اس لیے تم چھینتے ہو، لوٹتے ہو۔ لوٹا ہوا مال تو دیکھو یہاں پر ہے کہ اگر کسی کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہو چکا ہے، 3 دن سے فاقے میں ہے، تو وہ مردار جانور کا گوشت بھی اتنے مقدار میں کھا لے جتنا کھانے سے بس اس کی جان
بچ جائے اتنا کھا لے، پیٹ بھر کے مصالحے لے کر کے نہ کھائے، صرف اتنا کھا لے کہ اس کی جان وہ مرے نہیں، جان بچانے کے لیے۔ اسی طرح سے آپ بھی کر لیں، کائے کے لیے دوسرے کا مال چوری کرتے ہو، بھائی کا، بہن کا، دوست احباب کا حق مارتے ہو، گالیاں سنتے ہو، بددعائیں سنتے ہو؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور جس سے پوچھو، نہیں میں تو حرام سے بچا ہوا ہوں، اور یہ حرام کھانے والوں کا انجام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے جسم میں خون حرام کے خوراک سے بنا، گوشت حرام کے خوراک سے بنا، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ 1000 مرتبہ عمرہ کر لے، 24 گھنٹے وہ مصلی پہ بیٹھ کر کے عبادت کرتا رہے، جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی دان خیرات کر لے، صدقہ کرے، 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا رہے، مسجدیں بنوائے، جائے گا وہ جہنم میں۔ یہ انسان کے حقوق مارنے کا یہ انجام ہے، لیکن مسلمان ہمارے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔